السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موضوع پہ بات کریں گے پیر اور پیرنیاں، جادوگر اور جادوگرنیاں، توہم پرستی پہ اور ہماری ایمان کی کمزوری۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہمارا پیر، ہمارا رہبر، ہمارا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیر تو تب ہی لوگ پکڑتے ہیں نا کہ ہم اس کی پیروی کریں اور ہم جنت میں جائیں۔ تو ہمارا پیر تو 1400 سال پہلے آ گیا تھا، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ہمارے آباء و اجداد نے، اور ہم ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پہ۔ تو پھر پیر کس چیز کا؟ پھر مرشد کس چیز کا؟ مرشد ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر ہمارا، رہبر ہمارا۔ پھر اس کے بعد قرآن و حدیث، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا، قرآن کتاب آ گئی سامنے ہمارے، جس کو ہم پڑھ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے عمل کا تعین کرتے ہیں کہ ہم غلط کام سے رکیں اور درست کام کی طرف جائیں۔ آج کل جو جعلی پیروں نے اور جعلی پیروں، اب عورتیں بھی آ گئی، پہلے مرد تھے اب عورتیں بھی آ گئی۔ افسوس، کم عقیدے کمزور لوگ بھاگتے ہیں ان کی طرف کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، یہ ہمارا مشکل کشائی کریں گے، یہ ہمارا راستہ دکھائیں گے، جبکہ ان کو خود ہی وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، ان کے کلمے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو قرآن کے ترجمے نہیں آتے، ان کو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا۔ تو شریعت اور عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا، پردے کا مقام دیا، اور وہ عورت پیرنی بن کے مردوں کو بھی ٹھپ، عورتوں کو بھی ٹھپ، او بچا شف۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ تو ایسے لوگوں سے باز رہیے، یہ نوسرباز لوگ ہیں، یہ تباہی کے دانے پہ خود بھی تو کھڑے ہیں اور اوروں کو بھی تباہی کے دانے پہ لے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف تعویذ کنڈے جادو کرنا، یہ کفر اور شرک کا کام ہے۔ ہمارے کمزور عقیدے کہ ہم اس گلے میں ڈالے ہوئے تعویذ پر تو یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کا نام یا کوئی صورت لکھوا لے یا عین زید بکر کوئی چیز بھی لکھوا لے، ہم وہ گلے پہ ڈال کے اس پہ یقین ہے۔ اس اللہ پہ یقین نہیں ہے جو ہماری سانسوں کو چلا رہا ہے، اس اللہ پہ یقین نہیں جو ہماری بینائی ہمیں دکھا رہا ہے، اس اللہ پہ یقین نہیں ہے جس پہ کان ہمارے سن رہے ہیں، اس اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ جو نظام احزام ہمارا چلا رہا ہے، لیکن اس تعویذ پہ یقین ہے، اس قرآن پاک پہ یقین ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہے، اس پہ تو ہمیں یقین ہے، لیکن اس اللہ پہ یقین نہیں ہے جس نے قرآن پاک بھیجا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے کمزور ارادے، کمزور ایمانی سے باز یا نکل آئیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، جس نے کائنات بنائی۔ کبھی اکیلے لیٹ کے دیکھنا، سوچنا، رات کو سرانے کے نیچے یا سر کے نیچے سرانا رکھ کر آنکھیں بند کر کے سوچنا کہ یہ سورج کیسے چڑھتا ہے، یہ چاند کیسے نکلتا ہے، کیسے غروب ہوتا ہے، کیسے یہ دریا سمندر آبشارے چلتے ہیں، کس نے پیدا کیے ہیں، یہ پہاڑیں، یہ درخت، یہ بادل، کون دھکیلتا ہے ان کو، بارش کون برساتا ہے۔ تو یہ سارے نظام کا کوئی تو خالق ہے نا، بغیر ستونوں کے آسمان، زمین پر پہاڑ، زمین جس پر ہم رہ رہے اس کو ہلنے کی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، میخیں بنا دی پہاڑوں کو۔ کبھی اس پہ غور کریں، سوچیں، تو پھر ہم یہ چھوٹی چھوٹی جادوگرنی پیرنیوں سے باز آ جائیں گے۔ پھر یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں اور اللہ ہی سے مانگنے والے ہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا مددگار ہے، اللہ ہی سب کا مشکل کشا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں مارنا ہے۔ ہم پھر کیوں پیروں سے رزق مانگے؟ ہم پھر کیوں پیروں سے اولادیں مانگے؟ اولاد تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کو چاہوں میں اولاد دوں، جس کو چاہوں میں بیٹے بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں میں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں میں بانچ رکھوں، نہ دوں۔ تو اس لیے اللہ کی طاقت کے آگے کوئی پر نہیں، مچھر پر نہیں مار سکتا۔ تو کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ مچھر کا پر بھی پیدا کر لے، یہ بھی قرآن میں لکھا۔ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا پیدا کر لے۔
تو بہتر ہے توہم پرستی. اب یہ دو موضوع گئے. تیسرا موضوع توہم پرستی. جوتا لٹکا لینا جی نظر نہیں لگے گی، کالا کپڑا لٹکا لینا جی نظر نہیں لگے گی، کوا مار کے چھت پہ رکھ دینا جی نظر نہیں لگے گی، ہانڈی کو الٹا کر کے لٹکا دینا جی نظر نہیں لگے گی، اسے کہتے ہیں توہم پرستی. آنکھ کا پڑکنا جی او ہو مصیبت آنے والی ہے یا مصیبت جانے والی ہے، ہاتھ میں خارش ہونا جی دولت آنے والی ہے دولت جانے والی ہے، کنڈلیوں پہ یقین رکھنا، نجومیوں عمل کے پاس جانا، یہ ساری توہم پرستی ہے. یہ ہمارے پرانے لوگوں کے بنائے ہوئے ڈھونسلے ہیں، ڈھگوسلے. تو اس سے بعد آ جائے یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ پہ یقین تو نہیں رکھتے، اس کالے کپڑے پہ یقین ہے کہ ہمیں نظر نہیں لگے گی، جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ جب کوئی نظر بد ہو، خطرہ ہو تو آپ سورہ فلق سورہ والناس پڑھیں، جادوگر اٹھونے کا خطرہ ہو تو سورۃ فلق اور سورۃ والناس پڑھیں، دم کریں، الحمد شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. لیکن ہم یہ سب چھوڑ کے ان چیزوں پہ یقین کریں گے جو یعنی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، جو پھر انسانوں نے اللہ آگے سے بنائی. کپڑا کس نے بنایا؟ انسان نے. ہنر عقل کس نے دیا؟ اللہ نے. اس کپڑے پہ کالے کپڑے پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے. اس لیے یہ سوچے کہ ہم دن میں اور رات میں کتنی مرتبہ ہم لوگوں پہ عقیدے رکھتے ہیں. مجھے کسی نے کہا بیعت کرنا، کہ یہ بیعت کرنا کیسے ہوتا؟ میں کہا بیعت تو ہماری ہو چکی، بیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہماری ہو چکی کہ ہم قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ایمان پہ رہیں گے، توحید پرست رہیں گے، بدعت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے. قرآن سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، اللہ سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہم نے. بیعت تو ہماری 1400 سال پہلے ہو چکی. بلکہ جب انسان پیدا ہوا، آدم علیہ السلام آئے، بیعت تو اسی وقت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اور قرآن میں لکھا ہے خالص میں نے اپنے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن ہم لوگوں کی عبادتوں میں لگ گئے. داڑھی رکھ لی کسی نے اور 4 پیسے آگے جناب ہے، جا گدی کسی قبر کا جانشین بن گیا، مردوں کی کمائی کھانے والا وہ پیر بن گیا، اور اس کے ہم چرنوں میں جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے لوگوں نے، اور ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اور کیا اسے کہتے ہیں مرس اولے کرنے، میلے عرس لگانے شروع کر دیے. یہ بیعت ہے جی. ہم نے یہ داتا گنج بخش پیر پر بیعت کر لی ہیں، قادری نقش بندیہ پر بیعت کر لی، بخاری شاپ کے بخاری شریف کیا بخاری صاحب کے ہاتھ بیعت کر لی، قادری صاحب کے ہاتھ بیعت کر لی. افسوس بیعت کو ضرورت اس کی ہوتی ہے جو مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان ہے اسے بیعت کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت لیتے تھے نا تو کس بات پہ لیتے تھے؟ اسی بات پہ لیتے تھے کہ میں اسلام لایا، میں اللہ کے قوانین کو پابند رہوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، میں اس کو پیغمبر مانتا ہوں، یعنی میں غلط کام نہیں کروں گا، زنا ڈکیتی چوری کچھ نہیں کروں گا، میں نیک کام کروں گا اور برے اعمال سے بچوں گا. بیعت تو اس وقت لیتے تھے مسلمان ہونے کے. تو اب تو ہم شکر الحمدللہ مسلمان ہیں، پھر بیعت کس چیز کی؟ جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا یہ سب فضول ہے. کوئی قیامت والے دن کوئی پیر مرشد تجھے نہیں بچائے گا، کوئی ذات پات وڈیرا جٹ قادری سعید کوئی نہیں بچائے گا، تمہارے اپنے اعمال بچائیں گے. کسی نے مجھے کہا کہ آل سید جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے جائیں گے اگر عمل درست ہوں گے، نہیں تو آل سید تو وہ بھی تھے کہ ابو جہل ابو لہب بھی تھے، ان کے عمل درست نہیں تو جہنمی ہو گئے، خون کے رشتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو آپ نے اپنے اعمال سے جنت میں جانا ہے. جنت میں لے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر جنت میں جانا ہوتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی بچے، لوط علیہ السلام کی بیوی بچے جہنمی نہ ہوتے، وہ تو پیغمبر کی نسل سے تھے. ہر کسی نے اپنے عمال میں جانا ہے اور یہ دھوکے سے باہر آ جائے. ایک اللہ کی عبادت کرے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پوری نظام کو چلایا. وما علینا الا البلاغ المبین.